أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایتی واجب الاحترام قرہ حضرات اور مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوامی اہل سنت، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بپایاں کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھیں اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ یہ دعا کرتے رہا کریں، اپنی زندگی کے معمولات میں شامل فرمائیں، زندگی کا حصہ بنائیں، اور میں الحمدللہ یاد دہانی کراتا رہتا ہوں، میرا آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو یاد دہانی کراتے رہتے، اور امت کے لیے یہ خصوصی تحفہ ہے، انعام ہے، پیغام ہے، کیونکہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اور متعدد بار میں نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت سب سے بڑا جو خطرہ ہوتا ہے وہ ایمان کو ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا خطرہ کس کو ہوتا ہے؟ ایمان کو ہوتا ہے۔ آگے آقا علیہ السلام اس کی مزید تشریح فرما دی کہ شیطان بڑا شدید حملہ کرتا ہے آخری وقت، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ایمان کو چھینوں
اور یہ بغیر ایمان سے دنیا سے چلا جائے۔ اب اس کی ایک حدیث میں بڑی تفصیل ملتی ہے کہ وہ کس صورت میں آتا ہے، کس طرح وہ باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، وہ ایک علیحدہ طویل گفتگو ہے، لیکن میں نے جو پیغام ہے وہ آپ کو دے دیا ہے، اور یہ پیغام اپنے گھر والوں کو دینا ہے، دوست احباب کو دینا ہے، رشتہ داروں کو دینا ہے، اور اس میں آپ نے کنجوسی نہیں کرنی، بخیلی نہیں کرنی، اور پھر ساتھ ساتھ ان کو یاد دہانی کراتے رہا کریں۔ اب دیکھیں قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العزت ایک عظیم ہستی ہے، اس کا ایک مرتبہ کہہ دینا ہی کافی ہے۔ جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے، معتبر ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے آپ کو کہہ دیا نا، اب دوبارہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو کہہ دیا۔ اکثر یہ کچھ لوگوں کے انداز ہوتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ وہ ایک عظیم ہستی ہو کر، وہ خالق اور مالک اور رازق ہو کر، اس نے اگر ابتدا میں فرمایا نماز کے بارے میں، تو ایک مرتبہ فرمانے کے بعد رب نے دوبارہ یاد دہانی نہیں کرائی، نہ ایسا نہیں معاملہ۔ اللہ رب العزت نے پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک مختلف دینی موقع پر اللہ تعالیٰ نے نماز کی یاد دہانی کرائی ہے، اور یہ بھی اس کی محبت ہے۔ یاد دہانی کرانا یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے، یہ فکر کی علامت ہے، پیار کی علامت ہے، شفقت کی علامت ہے، رحمت کی علامت ہے، ہمدردی اور خیر خواہی کی علامت ہے۔ کسی کو یاد دہانی کرانا اچھے عمل کے لیے، اچھے فعل کے لیے، اچھے کام کے لیے، اور اچھی راہ پر چلنے کے لیے، ایک اچھی منزل کے لیے آگاہ کرنا، یاد دہانی کرانا، یہ بڑا کمال عمل ہے، اور کتنا کمال ہے کہ یہ رب کی سنت ہے۔ کیا؟ رب کی سنت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو انشاءاللہ میں بھی یہ دعا کرتا رہوں اور آپ بھی کرتے رہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی تیار کریں۔ کیا پتہ کسی وقت بھی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ جب دعا قبول ہو گئی تو پھر یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ زندہ بھی رہیں گے تو ایمان پر، موت آئے گی تو ایمان پر، اور قیامت کو قبر سے اٹھ کر میزان پر رب کے دربار میں جائیں گے تو بس یہ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم محرم الحرام کی آج 3 تاریخ ہے۔ 1 تاریخ کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ویسے مختلف تاریخوں میں پچھلے مہینے کی 25 تاریخ بھی آتی ہے، لیکن 1 محرم پر زیادہ اہل علم جو ہیں وہ متفق ہیں۔ کس پر؟ اب اس کے حوالے سے میں 1-2 باتیں انشاءاللہ آپ کے یہاں گوشوار کر رہا ہوں۔ آج کے اس ماہانہ درس قرآن جو ایک تربیتی، روحانی، فکری، ایک تعلیمی جو ایک ہمارا درس قرآن چل رہا ہے، مقصد تو ہمارا یہی ہے کہ 1-2 باتیں تربیت کے لحاظ سے، اصلاح کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے ہمارے دامن میں آ جائیں، پھر ہم اس پر عمل پیرا ہوں، عملی جامہ پہنائیں، اس کو آگے پہنچائیں تاکہ ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے، اور یقیناً اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک پہلو نہیں ہے، ان کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، ان کی زندگی کے بے شمار گوشے ہیں، ان کی زندگی کے بے شمار جزیات ہیں۔ اگر ایک پہلو کو جا کے آدمی لے لے، میرا یقین ہے کہ قیامت تک ہم ایک پہلو کو مکمل نہیں کر سکتے۔ جس طرف سے بھی دیکھ لیں، اسلام لانے کو دیکھ لیں، اسلام کی خدمت کو دیکھ لیں، ذو تقویٰ کو دیکھ لیں، عبادت و ریاضت کو دیکھ لیں، سخاوت کو دیکھ لیں، نبی کی محبت و عشق کو دیکھ لیں، اللہ کے مخلوق کی خدمت کو دیکھ لیں، آخرت کی فکر کو دیکھ لیں، آپ جس پہلو کو بھی دیکھیں گے وہ ایک بے کنار سمندر بہ رہا ہے۔ اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے ایک واحد ہستی ہیں کہ جن کی زندگی اتنی کمال ہے کہ آج غیر بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک عمر اور آ جائے تو پوری کائنات میں کفر نہ رہے، اور کہیں یہ لکھتے ہیں کہ اگر 10 سال اور رہ جاتے، کتنے 10 سال اور رہ جاتے تو پوری روح زمین پر کفر مٹ جاتا۔ یہ غیروں کے بیان ہیں، اپنوں کے تو بیان ہی ہیں، لیکن اپنے بیانوں تک رہ گئے۔
یہ بات بھی ایک بڑی خاص ہے. ہم فقط بیانوں تک رہ گئے, لچھدار تقریروں تک رہ گئے, بس خطابات تک رہ گئے, ایک دوسرے کے اندازوں کو دیکھتے رہے کہ فلاں علامہ صاحب کا انداز کمال ہے جی, دوسرا کہتا نہیں یار تو نے فلاں کو سنا ہی نہیں ہے, بس وہ ایک اندازوں میں رہ گئے. نہیں محترم, ہم نے یہ دین نہیں دیکھ رہا کہ اس کا انداز کیا ہے, یہ ترنم میں تقریر کر رہا ہے, یہ سادگی میں کر رہا ہے, یہ شعر و شاعری میں کر رہا ہے. چھوڑیے اس بات کو, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ 5 منٹ کا خطاب ہے, وہ آدھے گھنٹے کا خطاب ہے, وہ 10 منٹ کا خطاب ہے, وہ 2 گھنٹے کا خطاب ہے. ہم نے وہاں سے ہیرے حاصل کرنے ہیں, ہم نے وہاں سے ہیرے حاصل کرنے ہیں جو بڑے قیمتی ہیرے ہیں, جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے حوالے سے ہیں. خدا کی عزت کی قسم, قرآن و سنت کی تعلیمات سے بڑھ کر کوئی ہے دولت, کوئی ہے نعمت, کوئی ہے تحفہ, کوئی ہے انعام؟ یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے غلاموں سے پوچھا کہ امیر کون ہے, ایک بڑا خاص جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے, امیر. اور آج ہم نے فقط امیری کو بنگلے اور کوٹھیوں اور گاڑیوں تک, کھانا کھانے اور فیکٹریوں تک, پروٹوکولوں اور وزارتوں تک ہم نے محدود کر دیا کہ وہ امیر ہے. سنیے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, دیکھو اگر میں یہاں پر سوال کرتا ہوں کہ امیر کون ہے, تو جس کے پاس ہی کچھ نہیں اس کو کون امیر کہے گا؟ اصول ہی نہیں ہے, دنیا کا اصول ہی نہیں, نظام ہی نہیں ہے, قانون ہی نہیں ہے. کہ جس کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, گھر میں کھانے کو نہیں ہے, اس کو کون امیر کہے گا؟ نہیں محترم, یہ تکیہ کلام ہے ہمارا, اور یہ اصول بھی ہے, نظام بھی ہے, قانون بھی ہے کہ جس کے پاس کچھ ہے اس کو ہم امیر کہیں گے, اور جس کے پاس ہی کچھ نہیں اس کو کیسے امیر کہہ دیں گے؟ اب یہی سوال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں پر کیا, اور بات بڑی قابل توجہ اور سننے والی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں پر سوال کیا محمد یونیورسٹی میں کہ میرے غلاموں, اے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین, یہ بتاؤ کہ امیر کون ہے؟ تو اب انہوں نے جواب تو یہی دینا تھا, کیونکہ جو اصول دنیا کا, عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے ہمارے آقا ہمارے ماں باپ قربان, امیر تو وہ ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نفی فرما دی. کیا فرمائی؟ بولیے, نفی فرما دی. اب ماشاء اللہ سب اہل علم بیٹھے ہیں کہ جس کو زبان نبوت نے امیری کی سند دی ہو وہ امیر ہے یا نہیں؟ بولیے نا, جس کو سند امیری کی زبان نبوت نے دی ہے وہ امیر ہے کہ دولت والا ہے؟ بولیے. جو سند میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پتہ میری امت میں سے امیر کون ہے؟ عرض کیا کون ہے؟ فرمایا جس کے سینے میں قرآن ہے. ہائے ہائے, جس کے سینے میں. اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ فقط حافظ قرآن ہوگا تو وہ امیر ہے. حافظ قرآن کی, قاری قرآن کی, عالم دین کی, یہ ایک الگ ڈگریاں ہیں. اگر ایک فقط قرآن پڑھتا رہتا ہے, قرآن سے تعلق جوڑا ہوا ہے, اس کی نسبت و ارادت, اس کی وابستگی قرآن سے مضبوط ہے, وہ قرآن کا ہو کر رہ گیا ہے, وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے, قرآن سے پیار کرتا رہتا ہے, الحمدللہ وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے گارنٹی دی ہے. اس لیے محترم ہم بھی خوش نصیب ہیں کہ ہم اس وقت ایک درس قرآن کی تقریب میں شریک ہیں. تو ٹائم ہمارے پاس مختصر ہے, تو ایک بات میں اور کرتا ہوں تاکہ وہ بھی یاد دہانی ہو جائے. ہم اس کو ہم حلقہ علم بھی کہتے ہیں, حلقہ علم بھی کہتے ہیں. حلقہ علم 2 منٹ کا ہو, 5 منٹ کا ہو, 10 منٹ کا ہو, 2 گھنٹے کا ہو. حلقہ علم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے سچے چچا کے بیٹے ہیں, وہ خود راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میرا امتی حلقہ علم میں بیٹھتا ہے تو وہ جو اس وقت رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہیں, وہ علیحدہ تحفہ ہے نا, جو مسلسل رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے نا موقع پر جو ہو رہی ہیں, وہ ایک علیحدہ حصہ ہے. جب مجلس برخاست ہوتی ہے, مکمل ہوتی ہے, اس کی تکمیل ہوتی ہے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر شریک ہونے والے کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھ دیا جاتا ہے کہ جس طرح اس نے 1000 گھوڑا خریدا, اور وہ بھی عربی تیز گھوڑا. حدیث کا لفظ ہے عربی تیز گھوڑا. کتنا ہے یاد رہے گا نا؟ 1000 گھوڑا اس نے خرید کر مجاہدین اسلام کو وقف کر دیا. اب آپ نے اس درس قرآن کو اٹینڈ کیا الحمدللہ, اب بیٹھیں. آپ نے جب اگلے درس قرآن کا ارادہ کرنا ہے نا کہ اے باری تعالیٰ میں نے اگلے درس قرآن میں شریک ہونا ہے, تو پورا مہینہ آپ درس قرآن ہی میں ہے.
یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ بھی آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ جب وہ انسان کسی کی نیت کرتا ہے، ابھی وہ کام نہیں کیا، خلوص نیت سے، کیونکہ اب تو علیم ذاتی صدور ہے، جب وہ خلوص نیت سے نیت کر لیتا ہے، ابھی کام نہیں کیا، اس کے نامہ اعمال میں 10 گنا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے محترم اللہ کو سلامت رکھے، یہ 2-3 باتیں اس کے حوالے سے تھیں۔ اب میں سورۃ حج ہے، 17 پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر یہ قصبے کا بھی ہوتا ہے، صوبے کا بھی ہوتا ہے، پورے ملک کا بھی ہوتا ہے۔ سربراہ ہو، امیر بن گیا ہو، اسے نگران بنا دیا گیا ہو، اس کی ذمہ داری اس کے ہاں سونپ دی جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قربان جائیں کہ الذین امکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو زمین میں کیا دے دیا جائے؟ کنٹرول، قابو، حاکم بنا دیا جائے، سربراہ بنا دیا جائے، اسی امیر بنا دیا جائے، نگران بنا دیا جائے۔ اب قربان جائیں، اب وہ جو جن کی ہاں ذمہ داری ہے، ان میں سے اہل حق کون ہیں؟ کنٹرول کرنے والے تو ماشاءاللہ بے شمار ہیں نا، بے شمار حاکم بنا دیے گئے نا۔ اب جملہ بڑا خاص میں توجہ طلب جملہ سننے والا ہے، ان میں سے اہل حق کون ہیں؟ سربراہ تو بے شمار ہے، بے شمار لوگوں کو سربراہ بنایا گیا، بے شمار محلوں کے ہیں، قصبوں کے ہیں، فیملیوں کے ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، ملکوں کے ہیں، بے شمار، سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ۔ اب ان میں سے اہل حق کی پہچان کیا ہے؟ اہل، یہ جملہ بھلانا نہیں، ان میں سے اہل حق کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی پہلی نشانی اور پہلی علامت اور پہلی پہچان کروائی، پہلا تعارف کروایا۔ کیا فرمایا؟ اقاموا الصلاۃ، کبھی نماز کو ترک نہیں ہونے دیں گے، کبھی، یہ ان کی پہلی نشانی، ان کی علامت ہے کہ نماز کو ترک نہیں ہونے دیں گے، نماز کو ہمیشہ زندگی میں ادا کریں گے۔ یہ ان کی پہلی نشانی کن کی؟ حکمرانوں میں سے اہل حق کی۔ ایک بات میں یہاں کرتا جاؤں، حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے بے شمار لوگوں نے لکھا ہے، غیروں نے بھی لکھا ہے کہ ہر شعبے کے سربراہ، ہر شعبے کے سربراہ، وہ سکالر ہے، وہ پروفیسر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ سائنسدان ہے، الغرض کائنات کے ہر شعبے کے سربراہ اگر ہیں تو وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ آقا علیہ السلام اگر وقت کے سربراہ ہیں، نبی ایک عہدہ علیحدہ ہے، رسالت کا عہدہ علیحدہ ہے، رب کے محبوب علیہ السلام ہونے کا عہدہ، فضیلت، مقام علیحدہ ہے۔ میری بات پہ غور کریں۔ اب سربراہی کی طرف سے دیکھیں، آقا علیہ السلام کمان فرما رہے ہیں، چیف آف کمانڈر ہیں، اور خود مجاہدین کی تربیت فرما کر الوداع کر رہے ہیں، اور الوداع کرتے تو ساتھ خود مجاہدین کو سواریوں پر سوار کر کے خود آقا علیہ السلام ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ اور اس سنت کو پھر خدا کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کیا، اس ادا کو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ادا کی۔ ایک لمبی گفتگو ہے، اب اس طرح میں کس طرح چھڑ جاؤں، میں قدرہ سا طالب علم ہوں۔ آقا علیہ السلام اگر حاکم ہیں، وقت کے سربراہ ہیں، کمان کر رہے ہیں، تو پھر الحمدللہ اسلام کی مرکزی مسجد کے امام بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں۔ نمبر 1، نمبر 2، آگے بڑھیے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ بنے، بولیے، وقت کے سربراہ بنے، کمان ہاتھ میں آئی، لیکن الحمدللہ اسی مسجد نبوی شریف کے امام بھی ہیں اور خطیب بھی ہیں۔ قربان جائیں، امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے سربراہ بنے، 10 سال کچھ مہینے کچھ دن آپ کی 22 لاکھ مربع میل پر خلافت جاری رہی،
لیکن مسجد نبوی شریف کی امامت بھی آپ کے ہاں اور خطابت بھی آپ کے ہاں، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر درجہ شہادت بھی پایا ہے تو فجر کی نماز پڑھاتے پایا ہے۔ تو محترم امامت تو ہم تب کریں گے نا، اہل حق کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو کنٹرول دیا گیا ہے ان میں سے اہل حق کون ہے۔ اگر تو صورت اخلاص آتی ہوگی تو اہل حق کی بنیں گے نا، اگر صورت اخلاص ہی نہ آئی تو اہل حق کیسے بن جائیں گے؟ اگر دعائے قنوت اس کو نہیں آ رہی ہے، اس کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ میں نے پاک کیسے ہونا ہے، اگر وہ ہاتھ اگر اس طرح کی بجائے اگر اس طرح ہاتھ باندھ رہا ہے تو کیا حکمیت ہوگی، کیا لوگوں کی تربیت ہوگی؟ محترم میں تو یہ جملہ یہاں استعمال کیا، الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو زمین پر سربراہی دی گئی ہے، حاکم بنایا گیا ہے، ان میں سے اہل حق کی پہچان یہ ہے کہ پہلی ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ پورے اس علاقے جس کا وہ سربراہ ہے مرکزی مسجد کا امام بھی ہوگا اور خطیب بھی ہوگا، امام بھی ہوگا اور خطیب بھی ہوگا، اور پھر انشاءاللہ وہ کبھی نماز کو ترک، بولیے ترک تو دور ہے، وہ خود پڑھائیں گے، وہ خود امامت کریں گے، وہ خود امامت کریں گے۔ اگلی بات بھی سن لیں، ہم اسی آیت کے اندر نہ رہ جائیں، ایک دو میں اور حدیثیں بیان کرنی ہے۔ آگے فرمایا وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، میں قربان جاؤں، رب نے کیا نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ فرمایا دوسری حکمرانوں میں سے اہل حق کی نشانی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، کرتے رہیں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی پوری زندگی کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ اگلا جملہ جو ہے وہ سے بھی کمال ہے اور سننے والا ہے۔ قرآن ہے نا، اللہ کا کلام ہے، ہماری بدقسمت ہم قرآن کے قریب نہیں آ رہے، قرآن سے وابستگی ہماری نہیں ہو رہی، لیکن ایک جملہ آپ کو پھر دینا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امتیوں، قبر، میزان، پل صراط، جنت میں داخل ہونے تک تیرا بہترین ساتھی اور رفیق اللہ کا کلام ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت کے الفاظ ہیں۔ تو پھر آج اس دوسرے درس قرآن کے موقع پر پھر یہ سبق، یہ درس، یہ فکر، یہ پیغام آج اپنے دامن میں لے کر جا، قرآن سے وابستہ ہو جا۔ جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے تو قبر میں تنہا ہوگا، تو زبان نبوت نے گارنٹی اور ضمانت دے دی ہے، فرمایا تو تنہا نہیں ہوگا، تیرے پاس اللہ کا کلام ہوگا۔ یار اتنی بات سن کے پھر ہم قرآن سے تعلق نہ جوڑیں تو بدقسمتی نہیں ہماری بدبختی نہیں ہے۔ قرآن کا حلف دیتے ہیں جب ہم سربراہ بنتے ہیں، پھر حلف دکھاتے ہیں لوگوں کو، قرآن ہاتھ میں پکڑ کر، اللہ کے بندے ہوش کر، مرنا تو نے، قبر میں جانا ہے۔ آئیے سنیے تیسری نشانی، اللہ اکبر، رب نے بھی کمال کر دیا، فرمایا وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی خود بھی کرتے ہیں، نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، خود بھی نیک ہیں محترم، خود بھی نیک ہیں اور لوگوں کو بھی نیک بننے کی ترغیب دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تیاری کروا رہے ہیں۔ نمبر 4 وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، خود بھی برائی سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی برائی کرتے دیکھ لیں تو سکون نہیں آئے گا جب تک اس کو برائی سے بچا نہ لیں۔ اس کو کہتے ہیں ہمدردی، خیر خواہی، یہی شفقت ہے۔ اور الحمدللہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، یہ عمل میرے آقا علیہ السلام کی اداؤں سے ملا تو پھر ابو بکر صدیق نے بھی کیا، فاروق اعظم نے بھی کیا، عثمان غنی نے بھی کیا، حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار نے کیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سب نے کیا۔ میں خلفاء کی بات کر رہا ہوں نا، اگر حضرت امام حسن کو دیکھ لے رضی اللہ تو انہوں نے بھی کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کو دیکھ لے انہوں نے بھی کیا۔ جس کو سربراہ جب تک دینداروں کے پاس قرآن و سنت کی تعلیمات ان کے پاس تھی، فکر تھا، ڈر تھا، خوف تھا، تیاری کا فکر تھا، خدا کی قسم جو راتوں کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں روتے تھے، نہ نماز کا فکر نہ مکان کا فکر، اس وقت پھر انشاءاللہ سکون ہی سکون تھا، ہر طرف پھر آرام ہی آرام تھا، پھر ہر طرف کمال ہی کمال تھا۔ لیکن جب ہاتھوں سے یہ چیز نکل گئی، پھر غیروں کے ہاتھ میں آئی ہے، تو پھر اس میں سے مجھے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب اہل علم ہیں، آپ سب اہل جاننے والے ہیں، اہل عقل اور شعور ہیں، پھر نظام دیکھے کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اور آخری جملہ سن لیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، امور امر کی جمع ہے، رب کہتا ہے کائنات کی ہر کام کا نتیجہ میرے پاس ہے۔ اب یہ میں نے یعنی حکمرانوں کے حوالے سے یہ صحت کو میں نے ایک سہارا بنایا اور میں نے آپ تک اس کا پیغام جو مسیح ہو سکا میں نے پہنچایا ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، یہ ایک بڑا خاص نکتہ ہے، کیا کی دعا کی، اسلام کسی بندے کی وجہ سے نہیں پھیلا، کیونکہ بندے کی وجہ سے پھیلا ہے، تو رب نے خود آ کے بھی نہیں پھیلایا،
رب نے خود آ کے نہیں پھیلایا، رب نے لوگوں کو چنا ہے۔ اگر والدین کو اگر مجازی رب بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ کہ ظاہری طور پہ پرورش والدین کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں پیچھے سے دینے والا حقیقی رب ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اسلام اس کا ہی ہے، مذہب اس کا ہے، دین اس کا ہے، پیغام اس کا ہے۔ وہ خود نہیں آ رہا تمہیں دعوت دینے کے لیے۔ قانون یہ ہے قرآن کا کہ اگر وہ کسی سے براہ راست بات کر لی، اس نے جس سے رب نے کر لی، وہ نبی بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ یہ نکتہ بنانا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ براہ راست کسی بندے سے بات کر لے تو کیا بن جائے گا؟ نبی بن جائے گا۔ تو نبوت کا سلسلہ تو مکمل ہو چکا ہے۔ میرا آقا اسلام آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اگر وحی کے ذریعے باتیں ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر رہا، اللہ بندوں کو تیار کر ان سے کام لے رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے، تعاون اسی کا ہی ہے، مدد اسی کی ہے۔ اب آئیے محترم، ایک حدیث پاک کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے نا اکثر غلام جن صحابہ کرام سوال کیا کرتے تھے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی، یار آقا علیہ السلام نے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، یہ جملہ کسی اور صحابی کے لیے نہیں فرمایا، تیرے باپ کے لیے کیوں فرمایا ہے؟ اکثر سوال ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جواب دیتے، بات یہ نہیں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے میرے والد صاحب کے لیے کیوں فرمایا ہے، بات یہ ہے کہ میرے ابا جان میں نبوت کی علامتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا؟ نبوت کی علامتیں ہیں، نبوت کی۔ میں تو کبھی حقیقت ان کے دب دبا کو جو پڑھتا ہوں نا، تو میں جب اکیلے بیٹھتا ہوں کہتا ہوں پیاری عمر قربان جاؤں تیری ذات پر رب نے تمہیں کیا بنایا ہے، رب نے تمہیں کیا بنایا تھا، کمال نہیں۔ اب یہ بات ہم مجمع میں تو نہیں کرتے، لیکن آپ نے تک بات رکھنی ہے کیونکہ یہ ایک بات بڑی خاص ہے۔ ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھیں مثلا حاجی صاحب ہیں، نذیر صاحب ہیں، ان کے 6 بیٹے ہیں نا، 5 بیٹے ہیں۔ اب 5 بیٹے میں سے ایک بیٹا ایسا ہوگا، بیٹا بیٹا ہے، باپ باپ ہی ہے، باپ کا درجہ اعلیٰ ہے، لیکن 5 بیٹے میں سے کوئی ایسا کہ بیٹا ہوگا کہ جس کا اصول، جس کا نظام، جس کا ڈسپلن بڑا ایک عجیب ہوگا، کوئی رہت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ باپ کو سے ڈرتے ہوں، لیکن جھجک جائیں گے۔ کیا میری بات پہ غور کر رہے ہیں؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں کیا؟ والدین کچھ اولاد میں سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے جھجک جاتے ہیں۔ استاد بھی کئی ایسے شاگرد پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جن شاگردوں کو بڑا ایک خاص نظام ہوتا ہے۔ قربان جائیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رب نے ایک ایسا بنایا کہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کی بیوی ہیں، ام المؤمنین ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی والدہ ہیں نبی اور امتی کے رشتے کی وجہ سے۔ لیکن عائشہ صدیقہ رضی، امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں علیہ رحمہ، فرماتے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ عمر فاروق کا اتنا دبدبا تھا، اتنا رعب تھا کہ میں بھی فاروق اعظم سے ڈرا کرتی تھی۔ ہائے ہائے، میں بھی ڈرا، کیوں کیا جملہ کہہ رہا ہوں؟ آگے جملہ آپ کا ہی ہے، فرمایا کیونکہ خود آقا علیہ السلام بھی فاروق اعظم سے جھجک جاتے تھے۔ ایسے قانون کے علام کمال تھے، اور معمولی شخصیت نہیں۔ ویسے غیروں نے یہ بات ویسے نہیں لکھ دی کہ اگر 10 سال اور رہ جاتے تو روئے زمین سے کفر مٹ جاتا۔ نہیں محترم، اسلام کسی بندے کی وجہ سے نہیں پھیلا، لیکن رب نے بندوں کا انتخاب کیا ہے۔ سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام، کیوں فرمایا ہے؟ نبی پاک نے یہ دعا کیوں کی ہے؟ عرض کرتے باری تعالیٰ اپنے اسلام کو پھیلا، اپنے دین کو پھیلا، اپنے مذہب کو پھیلا۔ لیکن نہیں محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ رب نے کیوں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ۔ سورۃ القاف آیت نمبر 28۔ رب نے کیوں فرمایا ہے؟ فرماتا وَاصْبِرْ نَفْسَ اللہ، میرے ساتھ جڑ جاؤ۔ پر نہیں، جڑو ان کے ساتھ، ہائے ہائے، جڑو ان کے ساتھ جو بندوں میں سے دن رات مجھے پکارتے ہیں،
مجھے یاد کرتے ہیں. پھر یریدون وجہہ، پھر ان کا پکارنا نہ جنت کے لالچ میں ہے نہ دوزخ کے ڈر سے ہے. وہ جنت اور دوزخ مخلوقوں کے لیے نہیں عبادت کرتے. یریدون وجہہ قرآن ہے، ان کی عبادت کی نیت، ارادہ، غرض و غایت ایک ہی ہے. مولا ہمیں جنت سے غرض کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے. دوزخ سے کیا غرض ہے؟ وہ مخلوق ہے. مولا ہم تو تیری بارگاہ میں جھکتے بھی ہیں، تیرے یاد ہی مناتے ہیں، اس لیے نہیں کہ جنت مل جائے دوزخ سے بچ جائیں. رب خود فرما رہا ہے یریدون وجہہ. یہی تو ادا ان کی مجھے پسند آئی ہے کہ ان کا ایک ہی مقصد ہے، مولا پردہ ہٹ جائے، ہماری نظر ہو تیرا دیدار. آئیے محترم دعا سنیے. ٹائم میرے خیال کافی ہو گیا ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ آقا علیہ السلام دعا کی، قال اللہم اعز الاسلام، اے میرے مالک تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے اسلام کو عزت دے، اپنے اسلام کو عزت دے. کس کے ذریعے؟ بحب، لفظ سننا، بحب جو تجھے پسند ہے، بحب جو تجھے محبوب ہے. حاضر الرجلین، دو صیغہ تسنیہ کا ہے، دونوں میں سے. دونوں آقا علیہ السلام نے بھی کسی اور کی دعا نہیں کی، دو کا ذکر کیا. بحب حاضین الرجلین الیکا، الیکا یعنی تیری بارگاہ میں ان دونوں میں سے جو محبوب ہے، جو تجھے پسند ہے، اور اس کو پھر اسلام کی دولت دے کر پھر اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما. کون؟ بھی ابی جہل، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن کہتے قال، کیا قال فرماتے ہیں وقان احبہما الیہ. ہاں کی ضمیر اشارہ کر رہی رب کی طرف، اور احبہما ان میں ذکر ہو رہا ہے دونوں کا. فرمایا وقان احبہما الیہ، پھر اللہ کی بارگاہ میں دونوں میں سے جو محبوب تھا اس کا نام ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ. پھر اسلام میں داخل ہوئے. کس میں؟ اسلام میں جب داخل ہوئے تو اگلا جملہ آپ کو میں رخا دینا چاہتا ہوں. اس کا راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں قال صاحب قال لما اسلم عمر، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، نازل جبریل، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد لاقا دستبشارا اہل السماء باسلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پر جتنی مخلوق کے فرشتوں کی ساری خوشیاں منا رہے ہیں. ہائے ہائے، سارے خوشیاں منا رہے ہیں. کیوں منا رہے ہیں؟ کیا کوئی فرشتہ مرضی سے خوشی منا سکتا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، کسی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ فرشتے اوپر خوشی منائے؟ الحمدللہ اگر سارے فرشتے، اسلام کی دولت بھی رب دینے والا، اسلام میں داخل کرنے والا خود رب ہے، سارا کچھ کرنے والا بھی وہ ہے، لیکن فرشتوں کا کر فرشتوں جتنے بھی ہو خوشیاں مناؤ کہ میرا عمر اسلام میں داخل ہو گیا ہے. اب دوستوں اگلا جملہ میں جو دینا چاہتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ایک بات اور کر کے، ٹائم تو ہو رہا ہے لیکن ایک جملہ دینا چاہتا ہوں بڑا خود. اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جملہ اس سے بھی کمال ہے. آپ فرماتے ہیں قال ان کان اسلام عمر لفتح و امارت الرحمہ واللہ. دو باتوں کو ذکر کر کے قسم اٹھا دی. پہلے دو باتوں کو ذکر کر پھر قسم اٹھائی، واللہ مستطعنا ان نصلی بالبیت حتی اسلم عمر فلما اسلم قابلہم حتی دعونا فصلینا. یہ سب حدیثیں مسند احمد میں ہیں اور مسند مدرک میں ہیں، شاستہ میں ہیں. یہ حدیثیں ساری الحمدللہ حدیثوں کی ہیں بڑی سند کے ساتھ. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کانا اسلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کا اسلام میں داخل ہو جانا پتہ کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا لفتح، اسلام کی فتح تھی. یہ معمولی جملہ نہیں ہے، سمندر اس کے پیچھے.